السلام علیکم۔ دیکھیے ہم سب نا ایک روحانی جنگ میں ہیں، اور اس جنگ میں ہمارا دشمن کون ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں اس سب کے بارے میں بہت واضح ہدایت دیتی ہیں۔ تو چلیے آج اس پوری اسپرچول ڈیفenس اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد قرآن کی اس آیت میں ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اب یہ صرف ایک انفارمیشن نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک دشمن ہے، نہیں، یہ ایک کمانڈ ہے، ایک حکم ہے کہ اس دشمنی کو ہمیشہ سیریس لینا ہے، اسے کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہمیں اسے دشمن سمجھنا ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر یہ دشمن یعنی شیطان ہے کون؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان شاید کوئی فالن اینجل یعنی گرا ہوا فرشتہ ہے، لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ شیطان دراصل جنات میں سے ہے، اور جنات فرشتوں اور انسانوں سے بالکل ایک الگ مخلوق ہیں، اور اس شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ انسانیت کو بھٹکا کر رہے گا۔ اور یہ جو لڑائی ہے نا، یہ اس لیے اتنی پرسنل اور 24/7 ہے کیونکہ دشمن صرف باہر نہیں، ہمارے اندر بھی ہے۔ جی ہاں، اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین مقرر کیا گیا ہے۔ یہ قرین ایک شیطانی ساتھی ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مسلسل دل میں وسوسے ڈالے اور برائی کی طرف اکسائے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کہانی، اس کی جڑیں انسانیت کے بالکل آغاز میں ہوئی ایک بہت بڑی بغاوت سے جا ملتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان دونوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اس نافرمانی کی سزا میں اسے اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا، اور بس اسی وقت اس نے قسم کھا لی کہ وہ آدم کی اولاد کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہے گا۔ اور اس کے تکبر کی وجہ کیا تھی؟ اس نے خود اپنے الفاظ میں بتا دی۔ قرآن میں آتا ہے، اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک نافرمانی نہیں تھی، یہ اپنی ذات کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کا اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے خالق کی حکمت پر سوال اٹھانے کا گناہ تھا۔ یہاں ہمیں غلطی پر دو بالکل الگ ریاکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف ابلیس ہے جس نے تکبر دکھایا اور الٹا الزام اللہ پر ڈال دیا، اور دوسری طرف آدم اور حوا ہیں جنہوں نے فوراً اپنی غلطی مانی، عاجزی دکھائی اور معافی مانگی۔ یہی تو بنیادی فرق ہے تکبر اور توبہ کے درمیان۔ ایک راستہ تباہی کا ہے اور دوسرا رحمت کا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ شیطان کام کیسے کرتا ہے، وہ کون سے طریقے، کون سے راستے استعمال کرتا ہے ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس کا پلے بک کیا ہے؟ تو شیطان اٹیک کرتا کیسے ہے؟ دیکھیں، وہ ہماری کمزوریوں کو خوب جانتا ہے۔ اس معاملے میں جو تحقیق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص طور پر 9 راستوں، یہ کہہ لیں 9 دروازوں سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دروازوں کو سمجھ لینا ہی ڈیفنس کی طرف پہلا سٹیپ ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے طاقتور دروازہ ہے غصہ۔ شیطان اسے کیوں استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اور ایسی حالت میں وہ ایسے کام کر جاتا ہے، ایسی باتیں بول جاتا ہے جن پر بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ شیطان کا پسندیدہ ہتھیار ہے۔ تو اس غصے کا علاج کیا ہے؟ ہمیں 3 بہت ہی پریکٹیکل فزیکل سٹیپ سکھائے گئے ہیں۔ پہلا، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ دوسرا، اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو جا کر وضو کر لو۔ اور تیسرا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ سمپل سے ایکشنز غصے کی آگ کو بجھانے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے 3 دروازوں پر، اور یہ تینوں انسان کی اندرونی خواہشات سے جڑے ہیں۔ ایک ہے ہرس یعنی لالچ، غریبی کا خوف، اتنا کہ انسان اپنے فرائض سے ہی غافل ہو جائے۔ پھر ہے دنیا کی محبت، اس ٹیمپرری زندگی سے اتنا دل لگا لینا کہ آخرت ہی بھول جائے۔ اور تیسرا ہے نفس کی پیروی، یعنی اپنی خواہشوں کے غلام بن جانا، انہیں ہی اپنا خدا بنا لینا۔ اور یہ جو غریبی کا خوف ہے نا، اس کی تصدیق قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے،
بالکل صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ غریبی کا ڈر دکھا کر لوگوں کو غلط حرام کاموں کی طرف دھکیلنا شیطان کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اب جو اگلے دروازے ہیں ان کا تعلق ہماری ذہنی اور روحانی حالات سے ہے۔ ان میں سے ایک ہے غفلت، یعنی اللہ کی یاد سے دوری۔ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو شیطان کو قریب آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوسرا ہے جہالت، یعنی علم کی کمی، کیونکہ جب صحیح اور غلط کا علم ہی نہیں ہوگا تو گمراہ ہونا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے وسوسہ، دل میں شک و شبہات ڈالنا، ایمان، پاکی، نیت، ہر چیز کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کرنا۔ اور آخر میں آتے ہیں 8واں اور 9واں دروازہ، تکبر اور مایوسی۔ یہ شاید سب سے خطرناک روحانی بیماریاں ہیں۔ دیکھیے، تکبر تو شیطان کا اپنا اوریجنل گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سچ کو قبول نہیں کرتا۔ اور مایوسی، یہ تو شیطان کا الٹیمیٹ گول ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ مایوسی کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم نے پرابلم کو تو کافی حد تک سمجھ لیا ہے۔ اب آئیے اس کے سلوشن کی طرف، ان روحانی ہتھیاروں کی طرف جو ہمیں اس دشمن سے بچانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ان سب ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ایسا ہے جسے اپنی حفاظت کی طاقت میں بے مثال سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے قرآن کی ایک خاص آیات۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آیت الکرسی کی۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس مشہور واقعہ سے لگائیں۔ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک چور پکڑا۔ 3 دن تک وہ چور آتا رہا اور پکڑا جاتا رہا۔ آخر میں پتہ چلا کہ وہ دراصل شیطان تھا، اور اس نے اپنی جان چھڑانے کے بدلے ایک راز بتایا۔ اس نے کہا کہ جو بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی طرف سے صبح تک اس کے لیے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے، اور شیطان خود اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ لیکن ایک پورا روحانی قلعہ تعمیر کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا جسے گناہوں کے خلاف ایک ڈھال کہا گیا ہے، ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا، اور صبح شام کے اذکار یعنی اللہ کی یاد کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک مضبوط حفاظتی حصار بنا دیتی ہیں۔ اور آخر میں شیطان کا جو سب سے بڑا جال ہے، یعنی مایوسی، اس کا سب سے بڑا توڑ کیا ہے؟ اللہ کی لامحدود رحمت پر یقین۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو آخر میں یہ سوال ضرور سوچنے والا ہے کہ اس پورے روحانی جنگ میں ہمارا الٹیمیٹ ڈیفنس کیا ہے؟ کیا کوئی ایک پاورفل عمل، یا پھر اللہ کی رحمت پر مسلسل قائم رہنے والی امید کی حالت؟ شاید اصل طاقت ان دونوں کو ملا کر چلنے میں ہی ہے۔ اس بات پر غور ضرور کیجیے گا۔